اہتمام نہیں ہو رہا. اگر آدمی ٹھیک سنت کے مطابق نماز ادا کرے تو خشوع حاصل کرنے کی آدھی منزل طے ہو جاتی ہے. یہ جو لوگوں کو اکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے، شکوہ ہوتا ہے، لوگ اس کا رونا رویا کرتے ہیں، ہم سبھی روتے ہیں کہ بھئی نماز میں ادھر کے خیالات، ادھر کے خیالات، دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں اور خشوع حاصل نہیں ہوتا. یہ خشوع کے نہ ہونے کی شکایت تقریباً 100% ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ خشوع نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی منزل اس کی جو ہے وہ نماز کے افعال کو ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ پہلی منزل ہے. اگر یہ پہلی منزل سر ہو جائے تو آدھا راستہ خشوع کا طے ہوگا. یہ جو طریقے سنت کے بتائے گئے ہیں وہ سارے طریقے ہیں ہی، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں. اب یہ بات کہ نگاہ نیچے رہے، نیچے سجدے کی جگہ پر رہے. خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کا بہترین راستہ ہے یہ کہ آدمی کی نگاہ سجدے کی طرف ہو. اگر سامنے ہوگی، آگے کی طرف ہوگی تو چیزیں نظر آئیں گی، ان کے خیالات دل میں آئیں گے. یہاں تک فرمایا کہ بھئی جہاں نماز، جس پر نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی بہتر یہ ہے کہ وہ منقش نہ ہو، یعنی اس پر نقش و نگار نہ ہو. اس واسطے کہ نقش و نگار انسان کے ذہن کو بٹا دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں پیش کی. وہ چادر تھی نقش و نگار والی. تو آپ نے اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر فوراً پڑھنے کے بعد فوراً کسی نے کہا بھائی یہ لے جاؤ ابو جہم کے پاس واپس اور ان سے کہو کہ مجھے سادی چادر بھیج دیں. اس واسطے کہ اس چادر کے اندر جو نقش و نگار تھے نماز میں مجھے انہوں نے نماز سے غافل کر دیا، یعنی ذہن اس طرف تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا. تو اس لیے یہ لے جاؤ اور ایسی جا نماز لے کر ایسی وہ چادر لے کے آؤ جس پر نقش و نگار نہ ہو. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ نماز بھی حتی الامکان ایسی جا نماز پر پڑھنی چاہیے کہ جس میں نقش و نگار نہ ہو. تو جب نیچے بھی نگاہ ہے اور وہاں پر خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے تو اس میں ذہن الجھ جائے گا. لیکن سادہ جا نماز ہو تو اور نگاہ نیچی ہو تو ذہن منتشر ہونے سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نگاہ سجدے کی طرف ہو.